صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے لوگوں، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، یا لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے مگر نبی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا، کیونکہ اس کا محافظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا محافظ خدا ہے۔ اور ہر شے جو ہے فانی ہے، باقی رہنے والا خدا کی ذات ہے۔ ہر شے فانی ہے، باقی رہنے والا خدا کی ذات ہے۔ اور آج جو لوگ ایمان لائے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، ان لوگوں پر فرض کیا ہوا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی دین کے فرائضوں میں سے سب سے اہم فرض۔ پہلا فرض ہے تو یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، رسول پاک کو ماننا۔ جب کلمہ پڑھا، اللہ کو مانا، رسول پاک کو مان لیا، اس کے بعد وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن پھر بھی مان رہا ہے، جسے جنت ہے، دوزخ ہے، قبر میں سوال ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو مان لیا، ایمان لایا، مسلمان ہوا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض جو اس پر لاگو ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز وہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف ہو اور فجر کی 2 رکعت نماز فجر سنت ہو وہ ایک طرف ہو، تو آقا فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ ساری دولت کا مقام نیچے ہے، فجر کی 2 رکعت نماز سنت کا مقام اوپر ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون بھی ہے۔ ایمان والوں پر نماز فرض ہے۔ یوں مانیے کہ ایمان کی زمین کو بچانے کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمین ہے، اس زمین کو آندھی، طوفان، آسمانی بلاؤں سے بچانے کے لیے مکان ضروری ہے۔ مکان کی وجود کے لیے زمین ضروری ہے، لیکن زمین کے وجود کے لیے مکان ضروری نہیں ہے۔ یعنی جہاں مکان نہیں ہے وہاں بھی زمین ہے، لیکن جہاں مکان ہے وہاں زمین ضروری ہے۔ بغیر زمین کا آپ کوئی مکان نہیں بنا سکتے۔ تو آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، یہ دین کا کھمبا ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور ہر ایک رکعت نماز کا حساب کل بروز محشر میں دینا ہوگا۔ تو ستون اور یہ کھمبا جو دین کا بتایا گیا، اور سب سے پہلے مسلمانوں پر سب فرائضوں میں اہم جو فرض لاگو کیا وہ ہے نماز ہے۔ تو ایمان کی زمین پر اس کھمبے کو گارنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک یہودی آ جائے، ایک نصرانی آ جائے، کوئی کرسچن آ جائے، یا کوئی اور جماعت کے لوگ آئے، آپ کی مسجد میں آئے، وضو بنائے، آپ کے ساتھ نماز جمعہ وہ آپ کے بغل میں آپ کے ساتھ پڑھا، تو کیا اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ جس کو اس نے انجام دیا، کام کیا ہے، اس کو رکھنے کے لیے اس کے پاس زمین نہیں ہے۔
یوں سمجھیے کہ آپ ایک مکان بنانے کے لیے چھر لے لیا، سیمنٹ لے لیا، بالو لے لیا، مزدوروں کو جمع کیا، انجینئر کو بلا لیا کہ کس انداز میں اس کو ہم بنائیں گے۔ اب سارے لوگ جمع ہو گئے لیکن آپ کے پاس زمین نہیں ہے، تو بولیے کہاں مکان بنے گا؟ ہے کوئی طریقہ؟ نہیں ہے۔ تو مکان کی وجود کے لیے زمین کا ہونا ضروری ہے، اور زمین کے وجود کے لیے مکان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، زمین کی بھلائی اور اچھائی کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آسمانی بلاؤں سے اس زمین کو کون بچائے گا؟ مکان ہوگا تو بچے گا۔ ایک زمین ہے جس پر مکان نہیں ہے، تو آسمان سے کبھی دھوپ پڑتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی پتھر برستا ہے، تو سب اس زمین کو سہنا پڑتا ہے۔ لیکن جس زمین کے اوپر مکان بنا ہو تو یہ آسمانی بلاؤں سے آسانی کے ساتھ بچ جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کا دل ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت جو ہے یہ مکان ہے، اور اس کے وجود کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یہودی آیا نماز پڑھا، نصرانی آیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، لیکن اس کے پاس رکھنے کے لیے وہ ایمان کی زمین نہیں ہے جو وہ رکھ سکے، اس لیے اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو پہلے وجود کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہے تو پھر نماز بھی ہے، ایمان ہے تو روزہ بھی ہے، ایمان ہے تو صدقہ، خیرات، فطرہ سب بھی ہے، سب ہے۔ تو اللہ نے پہلے کیا فرض لاگو کیا؟ ایمان لاؤ، مجھے یعنی خدا کو ایک مانو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانو، جنت ہے مانو، دوزخ ہے مانو، ان ساری باتوں کو ماننے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا، ایمان کی زمین اس کے پاس ہو گئی، اب اس ایمان کی زمین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ حفاظت ایسے ہوگی کہ آؤ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو، حج کرو، تب جا کے اس زمین کی حفاظت ہوگی۔ نہیں تو وہی زمین کے طرح، پھر وہی زمین کے طرح ہو جائیں گے جیسے ایک بنجر زمین ہے، نہ اسے کوئی آسمانی بلاؤں سے بچاتا ہے، نہ پتھروں کی بارش سے کوئی بچاتا ہے، وہ زمین بنجر بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر ایمان لانے کے بعد اپنے دل کو اور اپنی ایمان کی زمین کو بچانے کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، عبادت نہیں کریں گے، تو یہ بھی زمین بنجر ہو جائے گا، اس کی کوئی قیمت پھر نہیں ہوگی۔ اس لیے اس ایمان کی زمین پر دین کا ستون کو رکھنے کے لیے نماز پڑھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، اور ان روزہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایمان کی زمین اس کے پاس ہو، تب جا کے ان چیزوں سے فائدہ ملے گی۔ آج پوری دنیا میں دیکھیے، لوگ فرض کو بہت کم ادا کرتے ہیں، لوگ فرض پر بہت کم دھیان دیتے ہیں، اور جو کام ضروری نہیں ہے اسی کام پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں میدان محشر میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ کیا ہے تو ثواب ملے گا، نہ کیا ہے تو گناہ نہیں۔ ان کاموں میں زیادہ دھیان ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ نے دولت دی، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور دولت دی تو حج کرنا فرض ہے، لیکن ان چار کاموں سے لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں۔ امیر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کے بھی زکوٰۃ کا ماشاءاللہ کیا کہنا ہے، جب من کیا تب دے دیا، نہیں من کیا تو نہیں دیا۔ لیکن شریعت کہتا ہے کہ اگر 1 سال کی مدت گزرنے سے پہلے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ آپ نے نکالا تو زکوٰۃ کا جو حقدار ہے وہاں تک پہنچے گا، تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کوئی؟ بہت مشکل سے کم لوگ ایسا کرتا ہوگا۔ بس رمضان کا مہینہ آیا، 10-20 ہزار نکال دیا کہ زکوٰۃ کا نام ہے یہ، اب بانٹتے جا رہا، کسی کو بھی دے دیا، امیر آیا اس کو بھی، غریب آیا اس کو بھی، کفار آیا اس کو بھی، مشرک آیا اس کو بھی۔ لیکن زکوٰۃ کا مال صرف جو ہے غریب مسکین ایمان والے کو دیا جائے، یا مدرسے میں دیا جائے، ایسی جگہ میں جہاں دین کا کام ہوتا ہو، یا پھر
ایمان والے وہ جو غریب ہے، جو مجبور ہے، مفلس ہے، ان تک پہنچائیے یہ زکوٰۃ کا مال۔ لیکن ایسا کوئی کرتے نہیں۔ آج کل جو ہے غلط بہت سارے لوگ مانگنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ آئے، کوئی بھیس بنا کے آپ نے 5 روپیہ نکال کے اس کو دے دیا، 10 روپیہ اس کو دے دیا، 50 روپیہ اس کو دے کے جس طرح بھی ہو جلدی ختم کرنا ہے اس کو، آپ نے کر دیا، آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ سال گزر جائے اس کو نکالو حساب کر کے، اس کے بعد اس رقم کو چاہے وہ کوئی بھی ہو پہنچانا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے پاس جو اس کا صحیح مستحق ہو، لینے کا حقدار ہے۔ یہ نہیں کہ ہم گئے، ہم کو بھی 20 روپیہ، وہ گئے اس کو بھی 50 روپیہ دے دیے اور سارے رقم ختم ہو گئے، آپ سوچتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے، اسی کا مال کل قیامت کے دن یہ سانپ بنا کر کے اس کے پیچھے چھوڑا جائے گا، اور وہ سانپ منہ کھول کے اس انسان کو دوڑائے گا، اتنا دوڑائے گا کہ وہ انسان پریشان ہو جائے گا اور خود ہی ہار تھک کر کے اپنا دونوں ہاتھ اس سانپ کے منہ میں ڈال دے گا اور کہے گا لے اب تو مجھے کاٹ کھا۔ وہ سانپ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جو تو نے دنیا میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، آج سانپ کی شکل میں بنا کے اللہ تعالیٰ نے تیرے پیچھے لگا دیا ہے، میں تمہیں کاٹتا رہوں گا جب تک رب کا حکم ہوگا۔ اب وہاں ختم ہونا نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہی ہے تو وہی دولت جو زکوٰۃ کا ہے کل پتھر، لوہا، تانبا بنا کر کے گرم کر کے اس کے پیشانی میں اور پیٹ میں اور پیٹھ میں داغا جائے گا۔ جس کی دولت ہے اسی کو یہ سزا ملے گی۔ اسی لیے زکوٰۃ جب بھی نکالیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ نکالیے، اور بانٹنے کے سمے غور کیجئے کہ کس کو ہم دیں گے جو میرا زکوٰۃ ادا ہو جائے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا فرض کیا لاگو کیا؟ نماز پڑھیں گے وہاں پر آسانی کے ساتھ بخشے جائیں گے، نہیں پڑھیں گے قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گی، قبر ہی سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک سانپ مسلط کیا جاتا ہے جس کو گنجا سانپ کہا گیا، اور وہ سانپ اس کو بولے گا، کاٹے گا، ڈسے گا اور کہے گا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اسی لیے تیرے قبر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلط کیا ہے۔ اور وہ سانپ فجر سے کاٹنا شروع کرے گا، ظہر تک پہنچے گا، دیکھے گا کہ ظہر کی نماز ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس، نہیں ہے تو ریگولر کاٹتے رہے گا، اور اگر ہے تو وہاں جا کے وہ سانپ رکے گا۔ اور اس سانپ کے کاٹنے کا عالم یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ ڈسے گا نا تو زہر اس طرح سخت اس سانپ کے اندر ہے کہ آدمی اس کے ڈسنے کے بعد 70 گز زمین کے نیچے دب جائے گا۔ اور ناخن اس سانپ کا اتنا بڑا ہے کہ جتنا ایک آدمی ایک دن میں پیدل چل سکتا ہے اتنے ہی لمبا اس کا ایک ناخن ہے، وہ بھی لوہے کا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں 70 گز زمین کے نیچے وہ آدمی ڈھسے گا اور وہ سانپ پنجے سے ناخن سے پکڑ کے اس کو باہر نکال لے گا، اس سانپ سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں کا خیال کیا ہے طاقت وہاں اس سانپ سے لڑنے کی؟ نہ تو آپ بھاگ سکتے ہیں وہاں سے، نہ تو اس سانپ سے لڑ سکتے ہیں، نہ اس سانپ کو آپ بھگا سکتے ہیں۔ وہ سانپ کی طاقت اتنی ہوگی کہ 70 گز زمین کے نیچے سے آپ کو ایک ہی پنجے کے بل وہ اٹھا کے باہر کر لے گا۔ اس لیے نماز فرض ہے، یہ سب سے اہم فرض ہے، اس کو ادا کیجئے۔ نماز کے بعد ہی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا کوئی اور عمل کرتے ہیں تب آپ کی قابل قبول ہوگی۔ کب؟ جب نماز والی لسٹ برپائی ہوگی تب۔ سب سے پہلا سوال میدان محشر میں آپ سے جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ کتنی نماز کب کہاں پڑھ کے آئے ہو، حساب دو۔
یہ سوال میں اگر پاس ہو جائیں گے تو اگلا سوال آپ سے کیا جائے گا، نہیں تو اسی سوال کے بنا پر جہنم میں جانا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ، اور یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں تو ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں۔ اللہ کرے کہ جنت میں جائے، اللہ جانے کس کو جنت دے دے وہ، لیکن اگر نماز نہیں پڑھے ہیں تو میدان محشر میں اس سوال میں جب پھنس جائیں گے اور رب کے سامنے حساب دینا ہوگا، پہلا سوال بندے سے میرا رب پوچھے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے تو حساب دے، کتنی نماز پڑھ کر کے دنیا سے آئے ہو، اس وقت کیا حساب ہوگا۔ اور یہ موقع غنیمت ہے، یہ جو زندگی ملی ہے مرنے کے بعد پھر کبھی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد ہمیشہ منزل طے کرتے رہنا ہے، لیکن موت نہیں ہوگی، نہ جسم کے ساتھ آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، میری روح کسی اور جسم میں داخل ہو کے پھر دنیا میں آئے گی، یہ کافرانہ خیال ہے۔ اگر ایسا خیال ہے تو توبہ کیجئے، کیونکہ ایسا خیال ذہن میں لانا کا کفر ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ کی روح کسی کے جسم پہ نہیں جائے گی، آپ ہی کے ساتھ رہے گی۔ مر گئے، قبر میں گئے، آپ کی روح مقام علین، مقام سجین یا قبر میں یا جہاں رکھنے کی جگہ ملی ہے وہیں رہے گی۔ کسی کی روح آزاد ہو جاتی ہے عمل کے بنا پر، عمل اچھا ہے روح کو آزادی ملے گی، عمل اچھا نہیں ہے پھر سزا ملے گی۔ تو یہ خیال کبھی مت لانا کہ ہماری روح کسی اور کے جسم میں داخل ہو کے پھر دنیا میں آئے گی، نہیں، جس کی روح جس کے پاس ہے اسی کے پاس رہے گی۔ تو وہاں جو ہوگا، سوال میں بتا رہا تھا، قبر کے میدان میں یا حشر کے میدان میں یا جنت میں یا دوزخ میں، آپ کے ساتھ آپ ہی کی روح ہر جگہ ہوگی۔ اور یہ موقع غنیمت ہے آج آپ کے پاس کہ آپ آج دنیا میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبر کے میدان میں آپ کو عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، حشر میں بھی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ جنت میں بھی نہیں ملے گا۔ جنتی جب جنت میں، سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، بہترین نعمت دیکھیں گے، حیرت اس بات کی ہوگی کہ جو میں نے سوچا نہیں تھا وہ بھی جنت میں مل رہا ہے۔ اتنے میں رب پوچھے گا، اے فرشتوں پوچھو اس سے کہ میرا بندہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، کہیں گے بندہ، فرشتے پوچھیں گے، اے بندہ تو اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ وہ بندہ کہیں گے کہ ہاں راضی تو ہے لیکن کچھ بات کی کمی ہے ابھی۔ اللہ فرمائے گا میری جنت میں سب ہے، جنت میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، شراب طہور کی نہر، پانی کی نہر، سب موجود ہے، پھر تیرا من کیوں نہیں لگتا ہے؟ وہ کہے گا مولا میں نے دنیا میں سنا تھا، تیرے محبوب کی حدیث کو بیان کر رہے تھے، میں نے سنا تھا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے بڑا موقع اسے یہ ملے گا، سب سے بڑی نعمت اسے یہ ملے گی کہ اسے رب کا دیدار کرایا جائے گا۔ لیکن مولا وہ تو اب تک ہوا نہیں، وقت تو آ گیا ہے، ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں لیکن اب تک میں نے تجھے دیکھا نہیں۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کے آنکھ سے پردے کو ہٹاؤ۔ اب فرشتے رب کی بارگاہ میں پھر سوال کریں گے، مولا یہ تو گنہگار تھا، یہ تو دنیا میں مجرم تھا، پاپی تھا، چوری کرتا تھا، مجرم تھا، بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ تجھے کیسے دیکھے گا؟ تیرے جلووں کو کیسے دیکھے گا؟ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں؟ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، یہی وہ میرا بندہ تھا کہ میری محبت میں آ کر کے نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، اس لیے اس کے آنکھ سے پردے کو ہٹاؤ۔ جب پردہ ہٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا، رب کا دیدار کرے گا، سارے جنتی سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے۔ رب فرمائے گا اے لوگوں رک جاؤ، اے میرے بندے یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو اجرت لینے کی جگہ ہے، جو دنیا سے تم کر کے آئے ہو اس کی اجرت تمہیں ملے گی، یہاں عبادت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جنت میں بھی جا کے آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔
اور یہ موقع غنیمت سمجھیے. اگر یہ اسی دنیا میں اپنے اعمال کو صحیح کر لیے تو قبر میں بھی سکون ہے, حشر میں بھی سکون ہے, جنت میں بھی آسانی سے پہنچ جائیں گے. اور اگر عمل گڑبڑ ہو گیا تو قبر ہی سے عذاب شروع ہے. اور آپ کو پھر کبھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ اپنے اعمال کو سدھارو, تب تمہیں جنت جانے کا موقع دیا جائے گا. پھر کبھی موقع نہیں ملنے والا ہے. اس لیے آج حیات سے ہیں, زندہ ہیں, صحیح سلامت ہیں, تو اپنے عمل پر غور کیجئے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے, میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا, میرے رسول کیسے ہم سے خوش ہوں گے. اس بات پر غور کیجئے, ورنہ آنکھ بند ہو جائے گی, روح نکل جائے گی, پھر کبھی آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا. اور مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی اب ختم بھی نہیں ہونے والی ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. اس کے بعد کبھی موت بھی نہیں آئے گی. آپ کو نہ عمل سدھارنے کا موقع دیا جائے گا, نہ رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا. کوئی موقع آپ کو ملنے والا نہیں ہے. یہی موقع غنیمت ہے کہ آج آپ حیات سے ہیں تو اپنے اعمال کو درست کر لیجئے. نہیں کیجئے گا, مر جائیے گا, قبر میں پہنچیے گا, پھر وہاں سے کوئی موقع آپ کے ہاتھ لگنے والا نہیں ہے. قبر کی دنیا سے آپ کو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا, وہاں سوال ہوگا. حساب میں اگر پاس نہیں ہوئے تو سدھارنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا, سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہاں کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے کہ تمہیں کہاں ٹھکانا ہے. اس ٹھکانے میں جانے کے بعد اب موت نہیں آئے گی. موت صرف دنیا میں ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں آج زندگی ہے, پریشانی میں مبتلا ہے, طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہے, طرح طرح کی الجھن میں مبتلا ہے, کب موت آئے گی کہ اس سے چھٹکارا ملے گا, سوچتے ہیں نا. لیکن موت آنے کے بعد جو زندگی ملے گی, اب کوئی سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ کب موت ملے گی کہ قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے. یہ بھی موقع نہیں دیا جائے گا. یہاں کی الجھن سے بچنے کے لیے, یہاں کی پریشانی سے بچنے کے لیے, یہاں کے دقت سے بچنے کے لیے آپ موت کی تمنا کرتے ہیں, لیکن قبر میں جانے کے بعد جب پھنسیں گے اپنے حساب میں تو پھر کوئی تمنا بھی کام نہیں آنے والا ہے. کوئی موقع نہیں, کوئی چھٹی نہیں, یہاں تک کہ ایک گناہ کو سدھارنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. یہاں تو رب کہتا ہے بندہ تجھ سے گناہ ہوتا ہے نا, تو پریشانی میں ہے نا, تو بڑا بڑا جرم کیا ہے نا, آ میری بارگاہ میں پلٹ کے آنا, تو توبہ کر لے, میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن یہ توبہ کا معاملہ کب تک ہے؟ جب تک اس جسم میں زندگی اور جان موجود ہے تب تک. روح نکل گئی, توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اس انسان کے لیے بند ہو گیا. اب نہ قبر میں موقع ملنے والا ہے, نہ حشر میں, نہ دوزخ میں, کہیں نہیں. اس لیے یہ موقع غنیمت ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھا کیجئے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ دولت دیا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ادا کیجئے زکوٰۃ. روزہ فرض ہوتا ہے آپ پر, روزہ رکھا کیجئے, اور دولت آئے تو حج بھی کیا کیجئے, یہ بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو ہمیشہ نمازی بنا کے رکھ اور نماز پڑھنے کی توفیق دے, اور شریعت